جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے، جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا نا، تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ تم رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، جسے استغفار کہتے ہیں۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ زیادہ سوچنا آپ کا سکون ختم کر دے گا۔ دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ توکل کرو اللہ پر، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ وہ تمہاری تکلیفوں کو بھی راحت میں بدل دے گا، کیونکہ تمہارا اور ابراہیم علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو وہ مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک تمہارا دل انتظار سے تھکنے نہیں دیا۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ بہت جلد اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نہ آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔